اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے بعد صفوان بن امیہ کی ترغیب پر عمیر بن وہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور مسجد نبوی میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آگ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے عمیر تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، آپ کے پاس جو ہمارے قیدی ہیں میں ان کی سفارش کر کے آپ سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تمہارے گلے میں یہ تلوار کیسی ہے؟ اس نے کہا، ان تلواروں کے لیے خرابی ہو، انہوں نے ہم سے کون سی مصیبت دور کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سچ کہہ رہے ہو تو تم اسی لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تم نے مقتولین بدر کا ذکر کیا، پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض اور بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ابھی روانہ ہو جاتا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے آتا۔ پھر صفوان اس شرط پر تمہارے قرض اور تمہارے بچوں کی کفالت کا ضامن ہو گیا کہ تم مجھے قتل کر دو گے، اور تمہارے اس ارادے کے پورے ہونے کے درمیان اللہ حائل ہو گیا۔ یہ سن کر عمیر نے بے ساختہ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ ہیں۔ پہلے ہم آسمانی خبروں اور وحی کے متعلق آپ کی تکذیب کرتے تھے، اور یہ ایسی خبر ہے جس کے موقع پر میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات صرف اللہ نے بتائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت کی۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا دینی بھائی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو اور اس کے قیدی آزاد کر دو۔ پھر حضرت عمیر بن وہب مکہ چلے گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ جس طرح پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اب مشرکین کے خلاف تیز بے نیام رہتے تھے۔ ان کی تبلیغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے عمیر بن وہب کی سفارش سے صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔